مذبوح کے کچھ احکامات ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی تاخیر سے آیا کہ امام صاحب تکبیر کہہ کر قرات شروع کر چکے تھے، تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے طور پر 3 تکبیریں کہہ کر قرات کے استماع میں مشغول ہو جائے. یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے گاڑی پنکچر ہو گئی، کچھ ہو گیا، کچھ وجہ سے انسان اگر داخل سے آ سکتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر چکے ہیں، اب اس کے کتنے تکبیریں رہ گئے، 3 پہلے کے اور ایک جو عموماً طور پر ہے، اس طرح سے، تو وہ تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ جو زائد تکبیر ہے وہ کہہ کر قرات کے ساتھ مشغول ہو جائے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع کر چکے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 تکبیریں کہیں. امام صاحب اگر رکوع کر چکے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 تکبیریں کہے. یعنی کہ اب وہ آیا بندہ اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب تو رکوع کر چکے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ پہلے کہیں گا، یعنی اللہ اکبر، 3 تکبیریں کہیں گا، پھر رکوع میں چلا جائے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیریں کہنے سے امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے. یعنی ابھی امام صاحب رکوع میں ہی ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب کھڑے کھڑے صرف تکبیریں ہی کہیں گا تو امام صاحب تو رکوع سے اٹھ جائیں گے. اب اس کی نماز تو جب رکوع نہیں ملے گا تو 1 رکعت نہیں ملیں گی حدیث کے حساب سے. تو تکبیر تحریمہ کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جائے، یعنی اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائے، اور تسبیحات کے بجائے رکوع کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیریں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے. اگر اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، یعنی اب ایسا ہوا کہ اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، اب 1 رکعت تو مل گئی، لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ امام صاحب اٹھ گئے، اب اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ 3 تکبیریں کہہ سکیں، تو یہ تکبیریں چھوڑ کر امام صاحب کے اتباع میں رکوع میں سے اٹھ جائے، اس کی نماز بغیر کسی قسم کے قرات کی پوری ہو جائیں گی، اس طرح سے علماء کہتے ہیں. اگلا مسئلہ یہ کہ اگر پہلی رکعت مکمل ہو گئی پوری طرح سے، اب دوسری رکعت میں شریک ہوا، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھے. یعنی پہلی رکعت پوری ہو گئی تھی، اب اس کی رکعت تو چھوٹ گئی، اب دوسری رکعت میں شریک ہوا تو کیا کریں گا وہ کہ سلام پھیرنے کے بعد، یعنی اب امام صاحب جب سلام پھیریں گے، کیونکہ اب یہ وہاں پر تکبیر نہیں لا سکتا، کیونکہ اب چونکہ وہ 2 رکعتوں میں ہے زائد تکبیر ہے، تو اس لیے اب سلام پھیرنے کے بعد اسے کھڑا ہونا پڑے گا. اب وہ کیا کرے گا، اب پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا سبحانک اللہم، پھر قرات کرے گا، یعنی کہ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ گیا. اب دعائے ثنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں قرات سے پہلے تو وہ یہ ہے، ثنا پڑھتے وقت میں اس کا نام صرف ثنا ہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا. اس کو ہم نام لے کر اسے شروع نہیں کر سکتے، نماز میں اسے وہیں سے پڑھنا ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا ترجمہ، اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ثنا پڑھنے کے بعد قرات کرے، اور رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے تکبیریں کہے، یعنی وہ تکبیریں 3 تکبیریں. لیکن اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تکبیریں کہہ لی، یعنی اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اب اس نے اگر پہلے ہی تکبیریں کہہ لیا تھا تو وہ بھی نماز درست ہو جائیں گی، مگر جان بوجھ کر اس طرح سے کرنا بہتر نہیں ہے. اگلا یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز عید کی دونوں رکعتیں نکل جائے، دونوں بھی رکعت نکل گئی اور اتحیات میں شریک ہوا ہو، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو اسی طرح مکمل کرے جس طرح کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور ہر رکعت میں اپنے موقع پر زائد تکبیریں کرے. یعنی اب جو ہے تو اس کو رکوع بھی نہیں ملا، تب رکوع سے پہلے جو 3 تکبیریں تھی وہ بھی بھول گیا، تو اب وہ جو رکعتیں تو اب اس کو 2 پڑھنا ہے، رکوع نہیں ملا تو اب اپنے حساب سے اس کو 3 کر کے وہ زائد تکبیریں کہنا ہے. بھولنے کی صورت میں اگر کچھ تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو معاف ہے، کہ اگر وہ بھول گیا اگر کچھ کے کتنے پڑھا تھا کتنے نہیں، تو ایسا کچھ ہو گیا تو وہ معاف ہے. اگلا ہے کہ اگر عید کی نماز کے وقت جنازہ حاضر ہو تو پہلے عید کی نماز ادا کرے، پھر جنازہ پڑھے، اور پھر عید کا خطبہ پڑھے. مطلب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے وقت اگر جنازہ حاضر ہے تو پہلے عید کی نماز ادا کرنا چاہیے، پھر جنازے کی پڑھے.
اور پھر عید کا خطبہ دے. یعنی اب کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ بھائی عید کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے خطبہ ختم کرے، نماز جنازہ پڑھے. تو نماز جنازہ پڑھ لے پھر عید کا خطبہ پڑھے. جمعہ کی نماز کے واجب اور صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہی نماز عید کے لیے بھی ہے کہ اس کے واجب اور صحیح ہونے کے لیے. اور نماز کے پہلے بھی جو احکامات ہے جیسے کہ ایک تو پاک ہونا، غسل کرنا، غسل کے واجبات، اور وضو ہونا سامنے والے کو، یہ سارے چیزیں یہ سارے نمازوں میں اسی طرح سے داخل ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے نماز جمعہ کے بھی جو واجبات ہے اور جو شرائط ہے اسی میں ہے، سطر کا ڈھکنا وغیرہ، نماز کے شرائط، یہ ساری چیزیں سیم اس میں ہے. تو آپ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور آپ بھی اس پر عمل کریں، اور بار بار اگر آپ اسے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پکا فٹ ہو جائے گا آپ کے مائنڈ میں، تو آپ بھی کسی کو کہہ سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی نماز صحیح سے مکمل ہو جاتی ہو تو ثواب جاری میں آپ بھی حقدار رہیں گے. تو جزاک اللہ، شیئر کیجئے.